أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے اور سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے. اس سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 3 کی آیات اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 11 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. انہی آیات کے ضمن میں بالکل مختصراً گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا نہ دیکھا تو نے، علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے. یہاں تو نے سے مراد یعنی ترجمہ اس طرح کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت کیا ہے، سب سے بڑے. پڑھتے ہیں نا بھئی، اذان میں بھی ہم کہتے ہیں اور قرآن میں بھی آیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر کیا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر. تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو بعض اوقات ان الفاظ کے ساتھ کیا کر دیتا ہے، پکار لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست قرآن کے اول مخاطب ہیں. تو اب حضور علیہ السلام ویسے سارے بڑوں کے کیا ہیں، بڑے، سارے اماموں کے امام، سارے رسولوں کے پیغمبروں کے سردار، فخر الرسل، سردار الانبیاء، رہبر انبیاء، پیشوائے انبیاء، رہنمائے انبیاء، سارے بڑوں کے بڑے ہیں. لیکن اللہ سے بولو دیکھو، اپنا عقیدہ دیکھو نا، درست کرو بھائی. اللہ سب سے بڑا، اللہ سے چھوٹے. تو اب عربی الفاظ کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو مترجم جو ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی ترجمہ کر دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے آقا بھی بڑے. تو ادب کا تقاضا، ہم جہاں یہ الفاظ آئیں تو ہم آپ سے خطاب کر لیں. تو کہا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کیا ہے جی، کچھ کتاب کا کچھ حصہ ملا. نصیب کچھ حصہ، یا کچھ کو کیا ملی، پوری کتاب ملی. مثلا داؤد علیہ السلام کو مکمل کتاب کون سی، زبور ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے تختیاں، پھر تورات مکمل کتاب. عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل کتاب انجیل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کتاب. بولو اب سارے کے بھائی ہیں جی، قرآن مجید. تو یہ کتابیں، تو وہی کہا، اللہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا یا ان کو کیا ہے پوری کتاب دی گئی. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو یعنی بلایا جاتا ہے. یدعون، دعا یدعو، تو جی کہا جس طرح دیکھو ہم دعا کرتے ہیں نا جی، دعا میں ہم کیا کرتے ہیں،
رب کو پکارتے ہیں، رب کو بلاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہی کہا وہ بلاتے، یدعون بلاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب انہیں حکم کریں، وہ کتاب انہیں تعلیم کریں، کتاب کے مطابق وہ کیا کریں، اپنے فیصلے کریں۔ لیحکم یعنی کتاب کو اپنا حاکم بنائیں، ہاں جی، کتاب کے ذریعے سے اپنے فیصلے کریں۔ یعنی کیا کتاب، کیا مراد، اب کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ بولو قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات۔ تو اب وہی کہا کہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں وہ اپنے گزر بسر کو جی بجا لائیں، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنے کام کاج کو، ہر چیز کو کیا ہے، اللہ کے حکم کے تابع کر لیں۔ تو لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب انہیں حکم کرے، ثم یتولی فریق منہم پھر کیا کرتے ہیں وہ، یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، وہم معرضون پھر وہ کیا کرتے ہیں، اعراض بھی کرتے ہیں۔ یعنی کتاب آئی، اب کتاب میں جو تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ تو کیا ہوئے، تورات والے، وہ تو اہل کتاب۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو گویا وہ کیا ہوئے، اعراض کرنے والے، کتاب سے منہ موڑنے والے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب انجیل آئی، جو انجیل یعنی آج موجودہ دور میں اسے کیا کہتے ہیں، انجیل کا نام بائبل دیتے ہیں۔ تو اب وہ بائبل پر ایمان لائے، اب وہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو کیا اہل کتاب بن گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ کیا ہو گئے، معرضون میں داخل، وہ اس کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے، ثم یتولا وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اسی طرح اب جو قرآن پر پھر آخر میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ہر نبی کے اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں ان کی جی ہے، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں مبعوث فرماتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل کر یہ آ کر ختم کہاں ہوا، ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا یہاں نہیں، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا ہم ابا نہیں ہیں، کس میں، من رجالکم مردوں میں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب وہ روایات کے اندر آتا ہے کچھ بچے بیٹے ہوئے تو اب وہ بچپن میں کیا ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ بیٹیاں آپ کی 4 ابھی خطبے میں بھی ہم نے نام لیا، تو اب بیٹیاں وہی، ان بیٹیوں سے آگے اولاد بھی، حسنین کریمین ہم جو ہیں نام لیتے ہیں نا بھائی، تو جی یہ سارا کا سارا وہی سلسلہ۔ تو اب جو قرآن آیا تو اب قرآن پر جو ایمان لایا وہ کیا ہوا، مسلمان ایمان والا ہوا، اور جو قرآن پر آج ایمان نہیں لایا وہ کیا ہے، وہ معرضون میں داخل، وہ یتولا میں داخل، کہ وہ منہ پھیرنے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے۔ تو وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے پیارے پیغمبر سے، یہ کیوں، ذرا پس منظر دیکھو، پچھلی آیات اگر ذہن میں آئیں تو وہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو، ان مشرکین مکہ کو، ان کفار کو کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو نیا حکم آتا، جو آیات کے اندر اللہ تعلیم فرماتے، یہ بتاتے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ جو ہے سنتے نہیں تھے، سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخت کیا ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ دیکھو میں اپنی بات کروں، آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، توجہ کیے بیٹھے ہیں میرے سارے آپ بھائی حضرات، لیکن جو ہے اگر ابھی آپ اپنی توجہ ادھر ادھر کر دیں، آپ میری بات غور سے نہ سنیں تو میری طبیعت پہ اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا بھائی، انسانی فطرت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی طبیعت میں گھٹن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، کرن ہوتی تھی کہ میں انہیں اتنا سمجھاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں، انہیں اللہ کا تعارف کراتا ہوں، یہ میری بات
نہیں مانتے تو اللہ کے پیغمبر اس پر ملال ہوتا تھا، آپ کو پریشان ہوتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے وہاں تسلی دی تھی۔ تو یہاں وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھتے کہ ان کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ یا مکمل کتاب دی گئی ان میں سے کیا کچھ گروہ تو کیا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، باقی سارے پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، کہتے ہیں یہ اس واسطے کہ ذالک بأنہم، یہ اس واسطے، قالوا کہتے ہیں وہ لوگ، کیا کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہم کو ہرگز نہیں آگ چھوئے گی۔ لن تمسنا النار، تمسا مسا یا مسو سے، کہ ہمیں تو آگ مس ہی نہیں کرے گی، یعنی چھوئے گی نہیں، پکڑے گی نہیں، ہمیں آگ نہیں پکڑے گی، ہمیں آگ نہیں لگے گی، دوزخ کی آگ ہمیں تو نہیں کچھ کہے گی، الا ایام معدودات، مگر صرف چند گنتی کے دن، تھوڑے دن ہمیں اگر وہ آگ چھو بھی لے گی تو تھوڑے دن، ایام معدودات۔ یہ آیت دیکھو، اسی طرح ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے تھے، اگر آپ کو وہ مقام یاد ہو، وہ جو ہے رمضان میں اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت، ایام معدودات۔ بھئی یہ رمضان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ ہم نے چند گنتی کے دن دیے ہیں، تو یہاں یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایام معدودات، صرف چند دن، ایام جمع یوم کی، کہا چند دن ہمیں، معدودات چند گنتی کے دن، یعنی جن کو تعدد میں لایا جا سکتا ہے، چند گنتی کے دن ہمیں یہ آگ پکڑے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ رب العزت کہتے ہیں وغرہم، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے یہ لوگ ہیں، فی دینہم، اپنے دین کے بارے میں یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، ما کانوا یفترون، یہ اپنی بنائی ہوئی باتوں پر قائم ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کا وقت کا پیغمبر یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس پر کیا ہے، نہیں آتے، بلکہ صرف کیا ہے، اپنی منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کی اپنی باتوں پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، ما کانوا یفترون، بلکہ یعنی اللہ پر جھوٹ، اللہ کے پیغمبر پر کیا کرتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا ہوگا، فَكَيْفَ، پھر کیسے ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا، اذا، جب، جمعناہم، جمع کرے گا ان کو، کون جمع کرے گا بتاؤ، اللہ جمع کرے گا۔ تو کہا جب ان کو جمع کرے گا، ہاں جی، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو کیا کریں گے، جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن میں کہ جس دن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس دن میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، وہ دن آنا ہے۔ بتاؤ بھئی، ایمان ہے ہمارا؟ پڑھا تھا نا صفت ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ بولو اپنی زبان سے بھائی، والیوم الآخر، آخرت کا دن وہ آنا ہے، وہ قائم ہونا ہے، وہ قیامت آ کر رہے گی، وہ نہیں بھاگے گی جی۔ تو فرمایا وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کسی قسم کا کسی کو کوئی شبہ نہیں، شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہم کیا کریں گے، وَوُفِّيَتْ، اس دن یعنی ہر کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو جی، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی جو اس نے کیا ہوگا اس کو پورا ووفیت، پورا دے دیا جائے گا، اس میں ذرا کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، اس کو پورا اس کا بدل مل کر رہے گا جی۔ وہم لا یظلمون، اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کا معنی لفظی طور پر تو ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن با محاورہ ترجمہ کہ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اسی کو دوسرے آخری صورتوں والے سپارے میں، وہ سورہ زلزال میں اللہ کیسے فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جس نے ذرہ کے برابر بھی خیر کی ہوگی وہ اس کو کیا کل جائے گا؟ مل جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، شر برائی، وہ اس کو مل جائے گا۔ وہ دن آنا ہے، قائم ہونا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دن میں پھر ان کو اپنے کیے کا جو جب سامنے دیکھیں گے تو پھر پچھتاوا اور کلک، پھر افسوس، ہائے کاش میں ایسا نہ کرتا، لیکن وہ ہائے کاش ہی رہ جائے گا، وہ وہاں تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈیاں مارتے ہیں، لے دے کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو رشوت دے دی، اپنا کام نکلوا لیا، دنیا میں کسی کی سفارش کروا لی، اس عہدے والے کے عہدے سے فائدہ اٹھا لیا گیا، لیکن وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں وہی اس رب کے جو ہم کہتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اس چیز کو لازمی پڑھتے ہیں، خواہ فرض کی ہو، خواہ سنت کی ہو، خواہ نفل کی ہو۔ بتاؤ سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی بھائی؟ ہیں جی، سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بولو بھائی؟ پہلی 2 آیتوں کے بعد جلدی کرو شابش، آپ کا بھی تو امتحان ہونا چاہیے نا بھائی۔ ہاں، صرف مجھے نہ تھکایا کرو نا جی، صرف میرا درس تھوڑی ہوتا ہے، آپ اپنا بھی درس ساتھ سبق پکا کیا کریں نا جی۔ میں آپ کو اپنا سبق سناتا ہوں، آپ مجھے اس سبق کو میرے ساتھ دہرا لیا کریں تاکہ آپ کا سبق بھی یاد ہو جائے، میرا بھی یاد ہو جائے۔ تو ہم پڑھتے ہیں جی وہاں مالکی یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو وہی اس دن جو مالک ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دے، اور مظلوم پر جو ظلم کیا گیا مظلوم کی وہ داد رسی کرے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو مالک یوم الدین، پھر انصاف کے دن کا وہ مالک بولو بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو انصاف کے دن کے مالک کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ عدل کرے گا۔ آپ اور میں سنتے رہتے ہیں علماء سے، حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے آقا نے فرمایا، وہی عدل کو کس طرح بیان کیا، فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو کیا ماری ہوگی؟ بولو ٹکر ماری ہوئی ہوگی، تو اس دن اس کے انصاف کا وہی تقاضا ہے کہ جس کے سینگ ہیں اس کے سینگ کیا کر دیے جائیں گے؟ ختم، اور جو بے سینگ تھی وہ کیا کر دیا جائیں گے؟ اس کو سینگ دے دیے جائیں گے، کہا جائے گا اپنا بدل لے۔ اب یہ وہی اس بکری کی وہ، اب یہ ہر ایک کا اپنا۔ اب جس نے دنیا میں وہی رب کی مان کر چلا ہوگا نا جی، جس نے رب کے لیے کسی کو معاف کیا ہوگا، جس نے دنیا میں معاف کرنے والی پریکٹس کی ہوگی، وہ وہاں آخرت میں بھی کیا کرے گا؟ پھر معاف کرے گا۔ اور جب معاف کرے گا تو رب کو اتنا پیار آئے گا، رب کہے گا یہ تو میری صفت ہے، معاف تو میں کرتا ہوں، آج تو میرے سے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہیں گے چل بھائی چل، اب یہ جس کا کہے اس کو بھی ساتھ لے جا بھائی، اس کو یعنی ایسے سفارش کا حق ملے گا کہ اس دن یہ جس کا پھر ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہے گا، اللہ کہیں گے لے جا، کیونکہ تو آج میرے سے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ معاف کرنے والی صفت کیا ہے؟ وہ تو میری ہے، معاف کرنے والی ذات میری ہے، لیکن جب تو اس صفت کو اپنا رہا ہے تو پھر میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ اب تو جس کو چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو چاہتا ہے، بہن بھائیوں کو چاہتا ہے، رشتہ داروں کو چاہتا ہے، دوستوں کو چاہتا ہے، جس کو نوازنا چاہتا ہے یہ لے، اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور لے جا۔ تو بھائی میرے بھائیوں، تو وہی دنیا میں ہم پریکٹس کریں بھائی، تو یہ ہمیں درس قرآن سے دیکھو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جب اس کوشش میں لگیں، ان پروگراموں میں، محفل میں بیٹھیں، ہر جمعہ دیکھو آپ سے درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جس میں شاید میری اپنی بھی کمی ہے بھائی، کیونکہ میں کبھی کسی کو تیار کر کے لایا نہیں ہوں نا جی، تو اس لیے شاید آپ بھی نہیں لاتے، اس لیے آپ کا تو جب مولوی صاحب نہیں لایا تو ہم کیوں لائیں بھائی۔ تو جی انہوں نے دیکھو نا، جماعت تو اب باہر صفیں تھیں، 2-3 صفیں باہر بھی تھیں، اب دیکھو بیٹھے ہم یہ 10 12 15 2 8 10 یہی بیٹھتے ہیں بھئی، ہیں جی۔ چلو بہرحال آپ حضرات جو بیٹھتے ہو بھئی، دیکھو آپ کے لیے تو ہم یہ نہیں ہے کہ میں مبالغہ یا یہ نہیں کہ آپ کے منہ پر آپ کی خوشامد، غائبانہ بھی انشاءاللہ رب کی ذات جانتی ہے، دعا کرتے ہیں، اور جو ہے آپ کے سامنے بھی کہ ابھی دعا کریں گے، تو ہم یہی ہر درس میں یہ بات اٹھا کر، اب تو یہ بھائی نے نا جی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ درس ریکارڈ کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا جی وہ فیس بک جو بھی یہ سوشل میڈیا وہاں جو ہے نا جی اس طریقہ کار کے مطابق یہ وہاں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو بہت سے آدمی الحمدللہ جو ہے نا جی وہ اب فیض یاب ہو رہے ہیں۔
او بھائی عباس صاحب کتنے وہ ہمارے یعنی یہ آپ وہ جو دیکھتے ہیں لوگ کتنے ویورز ہیں؟ 300 کے قریب ہمارے ماشاءاللہ. دیکھو یہ تو یہاں چلو مسجد میں تو 10-12 بیٹھتے ہیں، اللہ کسی اور ذریعے سے ہیں جی. تو یہ جو ہے نا جی تو انشاءاللہ سلسلہ ہے، اللہ پاک اس کو بھی جزائے خیر دے کہ اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو بہرحال جی تو یہ اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں جی، مختلف تعلق والوں کو یعنی یہ جو دیا ہے. تو اسی طرح آپ حضرات بھی دیکھو نا جی، آج تو میرے خیال میں پاکستان میں بچے کے پاس یہ ایک ٹرینڈ ہے. آج تو یہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اگر سمارٹ سیٹ نہیں، جو چھوٹا لے کے پھر رہا ہے نا بٹنوں والا، اس کو تو لوگ آج کہتے ہیں بس یہ ایسے ہی ہے، اس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں جی. آج سے پہلے تک میرے پاس بھی بٹنوں والا سیٹ تھا، مجھے کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا. یہ عباس صاحب نے جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا تو مجھے بھی مجبوراً دیکھو لینا پڑا. تو یہ میں نے بھی سیٹ لیا جی. ہیں جی اگرچہ یوز میں لیا، نیا تو میں نہیں لے سکتا تھا ابھی، تو یہ دیکھو یوز میں نے بھی سیٹ لیا ہے جی. تو بہرحال یہ وقت کے ساتھ جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ہے نا جی تو یہ سلسلہ ہے جی. آپ حضرات کوشش کریں بھئی اپنے ساتھی محلے دار یہ وغیرہ. تو ہمارا یہ درس کا سلسلہ دیکھو نا جی تھوڑا اور آگے بڑھے اور آگے. تو انشاءاللہ جب یہ آگے بڑھے گا تو مزید انشاءاللہ اس میں نورانیت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی. ہو سکتا ہے پھر کوئی اور شکل بن جائے، پھر آپ ساتھیوں کے اکرام یہ وغیرہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے نا جی اس شکل کے ساتھ بہرحال آپ کے پھر بھی ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ حضرات ٹائم دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت کا ہاتھ سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہمارے اس سلسلے کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت ہم سب کو نصیب فرما، ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما. اے میرے پاک اللہ جتنے بھی میرے درس کے یہ ساتھی ہر ایک کو اپنی شایان شان نواز دے. اے میرے پاک اللہ جو مستقل درس میں بیٹھنے والے ہمارے ساتھی، اے اللہ ہر ایک کو ہر خیر سے مالا مال فرما. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ میرے ان تمام ساتھیوں کو، بھائیوں کو یا اللہ اپنے طرف سے بہترین یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ انہی بھائیوں کے توسط سے مجھ سے آکار مجھ گناہگار کے حال پر بھی رحم فرما. یا اللہ مجھ کو، میرے بیوی بچوں کو دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرما. اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. یا اللہ دنیا تو آپ نے حقیقت میں ہماری مقدر فرما رکھی ہے، وہ تو ہمیں مل کر رہنی ہے جب تک ہمارا آخری رزق کا دانہ ختم نہیں ہوتا. یقینی بات ہے ہمیں موت بھی نہیں آنی. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہم آپ سے اپنی آخرت کے بارے میں یا اللہ سوال کرتے ہیں. دنیا مقدر ہو چکی ہے، وہ آپ نے ہمیں دینی ہی دینی ہے. اے میرے پاک اللہ آخرت اعمال کے بقدر ہے. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق اپنے فضل سے عنایت فرما کر یا اللہ ہماری آخرت بھی بنا دو، ہماری آخرت کو اچھا فرما دو، ہماری اخری سارے مسائل کو حل فرما دینا. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نیک بندوں کے طفیل اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے یا اللہ قبول فرما لو. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.